حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے. کثرت الفاحشہ، اور بے حیائی اور فحش کاری بڑھ جائے گی. اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی؟ لباس میں بے حیائی آ جائے گی. پنڈلی تک ہوتے تھے قمیض، اب آدھے جسم تک چڑھ گئے. چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے، اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے. یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو؟ یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو؟ اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے. اب کس کو دکھاتی ہو؟ سینے ننگے ہو گئے لباس میں، بازو آدھے ہو گئے، سر سے دوپٹے اتر گئے. فرمایا کثرت الفاحشہ، لباس میں، سر میں، بدن میں، کپڑوں میں، چلنے پھرنے میں، ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا. اب ان عورتوں کا ذکر کیا صحیح مسلم شریف میں، جو میں بیان پہلے کر چکا ہوں، جو سر نہیں ڈھانپتی، جو جسم کو کسی نہ کسی شکل میں ننگا رکھتی ہیں، جسم کے اعضاء کو اپنے کپڑوں میں نمایاں کرتی ہیں، اور کامل طریقے سے پردہ ستر جسم کا نہیں کرتی، اور گناہ فتنے کی طرف اگر پوری نہیں تو مائل ہیں، اس سمت رجحان ہے. میرے آقا نے فرمایا لا يدخلون الجنہ ولا یجدون ریحہا، خدا کی قسم ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی ہوا ان کو نصیب ہوگی. میں نے آپ کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے. آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے، لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے، جل رہا ہے. نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. دونوں گھر، خدا کا گھر شیطان کا گھر، بیک وقت راضی نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو. ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں، اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے. خدا کے لیے، خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو. یہ آپ کی بچیاں ماں باپ والے کمرے میں کیوں نہیں رکھتی انٹرنیٹ؟ وہ الگ کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں؟ یہ پرانے وقتوں کے ماں باپ میجورٹی جڈو ہے، جڈو. آپ کو 2 ٹکے کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے. 75% بچے بچیاں ماں باپ کو بے وقوف بناتے ہیں. اور ماں باپ کی تباہی کا راز کیا ہے؟ ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں، میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے. میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں. اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں. میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہی کو خوش کرنا ہے، جن کا نوکر انہی کو خوش کرنا ہے.